بہادر افواج کے درمیان مربوط تعاون تاریخ کا سنہری باب ہے۔ بری فوج نے فتح میزائل اور دیگر ہتھیاروں سے دشمن کے ٹھکانوں پر درستگی سے نشانے لگائے۔ فضائیہ کے شاہینوں نے جدید ٹیکنالوجی سے دشمن کو سبق سکھایا۔ پاک بحریہ کی سمندری حدود کی زبردست نگرانی سے دشمن کو بحری جارحیت کی ہمت نہ ہوئی۔ پاک بحریہ نے بندرگاہوں اور تجارتی راستوں کا بھرپور تحفظ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان نیوی ڈاک یارڈ میں افسران اور جوانوں سے خطاب، کہا دشمن یہ سبق قیامت تک یاد رکھے گا۔ پاک فوج کے 2 جوان مادر وطن پر قربان۔ میر علی میں دہشت گردوں سے مقابلے میں فرحان علی توری اور صابر آفریدی شہید ہو گئے۔ فورسز نے میر علی، لکی مروت اور بنو میں 9 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں 2 کارروائیاں، BLF کے 3 دہشت گرد مارے گئے۔ بھارت نے اب اکسایا تو رد عمل فوری اور بے رحمانہ ہوگا۔ بھارت اسرائیل ہے، نہ ہم فلسطین۔ پاکستان بھارتی تسلط کے سامنے نہیں جھکے گا۔ DGI-SPR کا 2 ٹوک موقف۔ ترک میڈیا کو انٹرویو میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، بھارت جتنی جلدی یہ بات سمجھ جائے علاقائی اور عالمی امن کے لیے اچھا ہوگا۔ دنیا جانتی ہے پاکستان نے بھارتی طیارے مار گرائے۔ بھارت دہشت گردی کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والے BLA نے کھلے عام بھارت سے مدد کی درخواست کی تھی۔ نئی دہلی میں کچھ رہنماؤں، سیاستدانوں اور ریٹائرڈ جرنیلوں نے BLA کی حمایت میں بیانات دیے۔ مقبوضہ کشمیر یا بھارت میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ بھارتی جبر کی وجہ سے اندرونی مسئلہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 3 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ چینی وزیر خارجہ سمیت اعلی حکام سے ملاقاتیں ہوں گی۔ روانگی سے پہلے گفتگو میں کہا، بھارت کا بلیم گیم بے نقاب ہو چکا۔ پاکستان نے دنیا کے آگے ثابت کیا بھارت کے تمام الزامات غلط ہیں۔ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کل بیجنگ پہنچیں گے۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ ملاقات کریں گے۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، اسحاق ڈار کا دورہ نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان چین تعلقات انتہائی اہم ہیں۔ پاکستانی حکومت چین پاکستان تعلقات انتہائی اہم سمجھتی ہے۔ پاک بھارت صورتحال پر چین کئی مرتبہ اپنی پوزیشن واضح کر چکا ہے۔ چین کی خواہش ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت جاری رہے۔ پاکستان کا پانی بند کرنے کی بھارتی دھمکی پر چین کا منہ توڑ جواب۔ چین نے مومن ڈیم پر کام تیز کر دیا۔ چین کے سرکاری نشریاتی ادارے کے مطابق چین نے پاکستان کا پانی بند کرنے کی بھارتی دھمکیوں پر پاکستان کے فلیگ شپ ڈیم پر کام تیز کر دیا ہے۔ ڈیم میں کانکریٹ کی بھرائی شروع کر دی، جو منصوبے کی تکمیل کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ خیبر پختونخوا میں محمد ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو اگلے سال مکمل ہونا ہے۔ اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تجویز محمود خان نچکزئی نے دی۔ PTI کی سیاسی کمیٹی تجویز پر اپنی رائے دے گی۔ معاملے میں تاخیر کی وجہ بانی PTI سے ملاقات نہ ہونا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا کی AY نیوز سے گفتگو۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا، سنا ہے میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے۔ جو دوست یہ شوق پورا کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ PTI کے بہت سے ارکان تحریک عدم اعتماد لانے والوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ چیئرمین PTI نے تحریک عدم اعتماد سے متعلق خبریں بے بنیاد قرار دے دی، کہا PTI کا ایسا کوئی ارادہ ہے نہ بانی نے ہدایت دی۔ شہباز شریف، نواز شریف، آصف علی زرداری اور بانی PTI سب محب وطن ہیں۔ اڈیالہ میں بانی PTI کو بریفنگ کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ سینیٹر فیصل وابڈا کہتے ہیں، سیاست غیر متعلقہ ہو چکی ہے۔ ملک آرمی چیف کی بدولت ملنے والی جیت کا جشن منا رہا ہے۔ آرمی چیف کا کریڈٹ انہیں دینا چاہیے۔ جمہوری نظام میں کوئی ایسا لیڈر نہیں جس نے پاکستان کا جھنڈا آسمان پر پہنچایا ہو۔ اب تو ہر طرف جھنڈے نظر آ رہے ہیں جو خوش آئند ہے۔ بانی PTI کی رہائی کی خبریں افواہیں ہیں، یہ پروپیگنڈا ہے۔ پاکستانی اب یہ سب سننا بھی نہیں چاہتے۔ بجٹ میں حکومت کو مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ سینٹ اجلاس میں ارکان آپس میں لڑ پڑے، ایوان میں شور شرابہ۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے بلوچستان میں ایک وکیل کی گرفتاری پر سوال اٹھایا تو انوار الحق کاکڑ نے اعتراض اٹھا دیا، کہا سینٹ کو بار کی سیاست کے لیے استعمال نہ کرے۔
दोनों अरकान आपस में उलझ पड़े, तर्क जुमलों का तबादला हुआ। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने दोनों अरकान को खामोश कराने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। शहीद के अहल खाना से ताज़ियत फातह ख्वानी की। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाई के सरबराह ने कहा, शोहदा की खिदमात और कुर्बानियां हमेशा कौम की यादों में नक्श रहेंगी। एयर चीफ का CMH रावलपिंडी का भी दौरा। पाक फौज के एहलकारों समेत जख्मी शहरियों से मुलाकात की। कहा, पाक फ़ज़ाइया हर कीमत पर फ़ज़ाई सरहदों का दिफा यकीनी बनाएगी। फर्ज की अदायगी के दौरान एहलकारों की बहादुरी और आज़म काबिल तारीफ है। पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल से मुताल्लिक भारत का बेबुनियाद दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, पाकिस्तान ने सिर्फ फतेह मिसाइल, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स और आर्टिलरी इस्तेमाल की। इस्तेमाल शुदा हथियारों की तफसील ISPR की प्रेस रिलीज में मौजूद है। भारतीय मीडिया का शाहीन मिसाइल से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा हकाइक के मनाफी है। भारतीय फौज ने वीडियो जारी की और झूठा दावा पकड़े जाने पर खुद ही डिलीट कर दी। गलत खबरें और झूठा प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया का वतीरा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप में शिरकत न करने के भारतीय मीडिया की खबरों की तरदीद करके शर्मिंदा कर दिया। सेक्रेटरी बोर्ड ने कहा, एशिया कप में शिरकत करने या न करने का भी कोई फैसला नहीं हुआ। हुकूमती कमेटी में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। शिबली परास का सेनेट में हुकूमत से शिकवा। कहा, अपोजिशन को कौमी मसले पर बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया। अक़वाम आलम में बानी PTI की पजीराई है। हमारी बात ज्यादा मुअस्सर होगी। हम अरकान को अपने खर्चे पर दुनिया में भेजेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अपोजिशन को इख्तिलाफ राय का हक है। हुकूमती कमेटी या वफूद में हमेशा हुकूमत के अरकान ही होते हैं। जंग की हालत में अपोजिशन ने कौमी यकजहती का मुजाहिरा किया। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट की अपोजिशन लीडर की तजवीज़ को ज़ेर गौर लाने की हिदायत। कहा, अपोजिशन के अरकान को वफ्द में शामिल करने के लिए बातचीत की जाए। बताओ तैयारी क्यों गिरे, राहुल का मोदी सरकार से फिर सवाल। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने लिखा, जय शंकर की खामोशी सिर्फ मायने खेज नहीं बल्कि मुजरमाना और काबिल मजम्मत है। फिर सवाल कर रहा हूं, बताएं क्या भारत ने अपने तैयारे इस वजह से गंवाए कि पाकिस्तान को हमलों का पेशगी इल्म था? ये महज कोताही नहीं बल्कि संगीन जुर्म था। कौम सच जानना चाहती है। पाक अफवाज के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद भारतीय सरकार और फौज तिलमिला उठी। सिक्योरिटी जराये का कहना है, भारतीय एजेंसियों ने फितनातुल खवारिज के साबिक तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान की खिदमत हासिल कर ली। एहसानुल्लाह एहसान का भारतीय अखबार दी संडे गार्डियन में मजमून शाया हुआ, जिसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में मजीद 2 हमलों की मंसूबाबंदी कर रहा है। एहसानुल्लाह एहसान का मजमून दरअसल भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी की गवाही है। दी संडे गार्डियन प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर भारतीय एजेंसी से मुंसलिक है। राय इस अखबार को माली मुआवनत फराहम करती है। बजट में टैक्स चोरों और नॉन फाइलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का फैसला। हुकूमत ने IMF को नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की यकीन दहानी करा दी। जरा IPR का कहना है, नॉन फाइलर्स पर गाड़ियां और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी होगी, ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने पर काम जारी। अवाम पर पेट्रोलियम लेवी की मद में 194 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। हुकूमत ने IMF को पेट्रोलियम लेवी की मद में इजाफी वसूलियों की यकीन दहानी करा दी। दस्तावेज के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी की वसूली का हुकूमती तखमीना 1311 अरब लगाया गया है, जो रवा माली साल में 1117 अरब रुपए है। सूबे IMF और वर्ल्ड बैंक के ताउन से ज़राई आमदन पर टैक्स इकट्ठा करेंगे। IMF की पाकिस्तान से मुतालिक कंट्री पार्टनरशिप रिपोर्ट जारी। राइट साइजिंग के तहत हुकूमत को 30 जून तक तमाम मराहिल मुकम्मल करना होंगे। सूबों ने टैक्स कलेक्शन बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। तरक्याती मंसूबों के अखराजात भी खुद बर्दाश्त करेंगे।
رپورٹ میں کہا گیا FPR ہدف کے مطابق ٹیکس کلیکشن میں ناکام رہا. ٹارگٹ 2 اسکیم کی کارکردگی بھی بہتر نہیں رہی. بجٹ پر مذاکرات کے لیے IMF اب پاکستان پہنچ گیا. تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس کا بوجھ کم کرنے کے لیے بات چیت ہوگی. 22 مئی تک تمام تجاویز کو حتمی شکل دی جائے گی. جوڈیشل کمیشن پاکستان نے جسٹس محمد اعجاز سواتی کو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نامزد کرنے کی منظوری دے دی ہے. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت ہوا. اعلامیے میں بتایا گیا کہ اجلاس میں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے تقرر پر غور کیا گیا. جسٹس محمد اعجاز سواتی اس وقت بلوچستان ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس ہیں. پشاور میں تھانہ ارمڑ کے علاقے میں گھریلو تنازع پر فائرنگ، خواتین سمیت 6 افراد قتل. مقدمہ درج کر لیا گیا. 3 افراد نامزد. پولیس کا کہنا ہے مقتولین کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے. ملزمان فرار ہو گئے. بانی PTI سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست. اسلام آباد ہائی کورٹ نے علی امین گنڈا پور کی درخواست پر جیل حکام سے جواب طلب کر لیا. جسٹس ارباب طاہر نے پوچھا، ہم نے کوارڈینیٹر کے ذریعے ملاقات کا کہا تھا، کیا ملاقات نہیں ہوئی؟ وکیل راجہ ظہور الحسن نے کہا، گزشتہ ہفتے ہم اڈیالہ جیل گئے لیکن ملاقات نہیں ہوئی. عدالت نے سماعت ملتوی کر دی. ایک بندہ غائب ہوتا ہے، پھر بازیاب ہوتا ہے اور نام نو فلائی لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے. بندہ غائب ہو گیا اور اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں. جسٹس بابر ستار کے شہری فیضان خان کی بازیابی کے بعد ذمہ داروں کے تعین سے متعلق کیس میں ریمانڈ. کہا ایک صفحے کی رپورٹ آئی جس میں کہا ہمیں بندہ غائب ہونے کا علم نہیں ہے. اسلام آباد پولیس بتائے اب تک تفتیش میں کیا. عدالت نے FIA اور اسلام آباد پولیس سے پیشرفت رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. پاکستان اور افغانستان کا رواں ماہ ایک اور انسداد پولیو مہم بیک وقت چلانے کا فیصلہ. ذرائع کا کہنا ہے پاک افغان مشترکہ انسداد پولیو مہم کا آغاز 26 مئی سے ہوگا. پاکستان میں 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلائی جائے گی. افغانستان میں 1 کروڑ 19 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف ہے. کوئٹہ میں اب الیکٹرک کاریں چلیں گی. مرکزی شہر کوئٹہ کو ڈاؤن ٹاؤن ڈکلیئر کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت کوئٹہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا جائزہ اجلاس. سرفراز بگٹی نے کہا حکمران جماعتوں سمیت کوئی بھی وال چاکنگ کا مرتکب ہو تو کارروائی کی جائے. غیر فعال سرکاری سکولز کو بلوچستان ایجوکیشن انڈورمنٹ فنڈ کے تحت چلایا جائے گا. سندھ کے صوبائی وزراء شرجیل میمن اور ناصر شاہ کا ووہو میں چینی آٹو موبائل کمپنی شہری کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. شرجیل میمن نے کہا چینی کمپنی نے EV چارجنگ سٹیشن لگانے کی یقین دہانی کرائی ہے. ہر 50 کلومیٹر پر الیکٹرک وہیکل چارجنگ سٹیشن قائم کیا جائے گا. ہمارا ویژن ماحول دوست الیکٹرک گاڑیوں کو فروغ دینا ہے. EV منی ٹرکس کا اسمبلنگ پلانٹ بھی کراچی میں قائم کیا جا رہا ہے. ملک کے بیشتر حصے شدید گرمی کی لپیٹ میں. دادو لاڑکانہ میں درجہ حرارت 47، جیکب آباد میں 46، سکھر میں 45 ڈگری تک جا پہنچا. بہاولپور 42، ڈیجی خان، قصور، ساہیوال اور ملتان میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. لاہور 40، پشاور 38 اور اسلام آباد میں 37 ڈگری. کراچی میں پارہ 35 پر. گرمی کی شدت 38 ڈگری محسوس کی جا رہی ہے. 92% غزہ تباہ ہو چکا. اقوام متحدہ کے امدادی ادارے اونروا کا کہنا ہے غزہ میں صرف 8% عمارتیں بچی ہیں. نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی برقرار. پورے غزہ پر قبضے کا اعلان کر دیا. اسرائیلی فورسز کی بمباری سے مزید 32 فلسطینی شہید. صہیونی فوج نے شمالی اور جنوبی غزہ میں زمینی آپریشن کا آغاز کر دیا. خان یونس پر 1 گھنٹے میں 30 فضائی حملے کیے. النصر اسپتال پر حملے میں طبی سامان مکمل تباہ. اسرائیل نے اتحادیوں کے دباؤ پر 2 ماہ بعد غزہ میں محدود پیمانے پر امداد پہنچانے کی اجازت دے دی.
آپریشن بنیال المرصوص میں عظیم فتح پر بچوں کا بھی پاک فوج کو خراج تحسین. آپ بھی فون اٹھائیں، اپنے احساسات اور جذبات بتائیں، پاک افواج کا شکریہ ادا کریں اور اپنے پیغامات اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پر بھیجیں. اور پروگرام لمحہ پرجوش بڑھائے پی ایس ایل کا جوش. سابق کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے زبردست تجزیے اور تبصرے. آج اداکار فیصل رحمان بنیں گے مہمان، کریں گے وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا. عاطی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان.